السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 24 مارچ 2026، جب شام کے ولاگ میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور مزید ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستانی فیلڈ مارشل کی ٹیلی فونک کال کی تصدیق ہو رہی ہے۔ امریکہ سیز فائر جو کرنے پر مجبور ہوا، اس کے بدلے میں ایران سے کن 15 شرائط کو منوانے کی بات کر رہا ہے۔ کیا ایران وہ 15 شرائط مانے گا؟ ایران مذاکراتی عمل کا حصہ بننے کو تیار ہے یا نہیں؟ پاکستان کا نام کیسے ابھر کے سامنے آیا؟ پاکستان کے علاوہ ترکیہ، مصر اور عمان، یہ 4 ممالک ہیں جن کے بارے میں بین الاقوامی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ سیز فائر بھی ہوا۔ سیز فائر پہ جو مجبور ہونا ہے ٹرمپ کا، اس کے پیچھے گلف ممالک کا کیا کردار ہے؟ کس دباؤ کا اور کس خدشے کا انہیں سامنا تھا جس کی وجہ سے ٹرمپ تک یہ بات پہنچی اور اس نے پھر سیز فائر کا اعلان کیا؟ آج چند گھنٹے پہلے جب ٹرمپ سے پوچھا گیا مذاکراتی عمل کے حوالے سے تو وہ خاموش کیوں رہا؟ اور پھر اس جنگ میں جو اس نے اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی، خود ٹرمپ اپنی ہی ایڈمنسٹریشن کے ایک اہم وزیر کی بلی چڑھانے کو تیار ہو رہا ہے۔ پاکستانی فیلڈ مارشل، پاکستانی حکومت کا کردار اور اس سب کو لے کر کے ایک سے زائد بین الاقوامی ادارے اس کی تصدیق جب کر رہے ہیں اور بھارتی میڈیا پہ واویلا بھی ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بازی لے گیا سفارتکاری میں، مودی سرکار دھرندر نامی مووی بناتی رہی اور پاکستان مذاکراتی عمل میں اپنا کردار ثابت کرتا رہا۔ اس سب کے بیچ ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ڈیٹیلز بڑی ایکسکلوسیو آپ تک میں پہنچاؤں، کیونکہ یہ خبر بھی آپ نے سن لی ہوگی کہ شاید اسی ہفتے کے آخر میں مذاکراتی عمل اسلام آباد ہو، امریکی کچھ شخصیات اور کچھ ایرانی شخصیات یہاں آ سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک سے زائد ادارے سے رپورٹ کر چکے ہیں۔ ڈیٹیل ساری میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، لیکن پہلے ایک نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع دیجیے۔ بڑی مہربانی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے آپس میں سیاسی اختلافات پسند ناپسند اپنی جگہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بحیثیت پاکستانی، بحیثیت عام شہری اور ایک صحافت کے طالب علم کے طور پر، کہ جب کبھی بھی وطن عزیز کا علم بلند ہو، جب کبھی بھی پاکستان کی عزت یا وقار میں کوئی اضافہ ہو رہا ہو، یا دنیا کی بڑی قوتیں پاکستان کے کردار کو اکنالج کر رہی ہوں، یا پاکستان کسی مذاکراتی عمل کو سپورٹ یا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو اور مشرق وسطیٰ، ایران، امریکہ اس پہ انحصار کر کے اعتماد کا اظہار کر رہے ہوں اور بھارتی میڈیا گواہی دے رہا ہو، تو اس سب کے باوجود کچھ عناصر ایسے ہیں ہمارے ہاں اور باہر بھی کہ جن کو عجیب سے چمونے چمڑ جاتے ہیں، عجیب انہیں پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، درد انہیں اٹھتا ہے۔ کاہے کو؟ کیا میری سیاسی پسند ناپسند ملک سے بالا تر ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ایسے عناصر سے میری گزارش ہے کہ پاکستان جو بے پناہ مشکلات کا شکار ہے، اس سب میں جب کبھی اس ملک کی کوئی عزت و تکریم میں اضافہ یا اس کو اکنالج کیا جاتا ہے تو دل بڑا کریں، دل بڑا کریں اور اچھے کی امید رکھیں، کیونکہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ تباہی اور بربادی کی ان گنت داستانیں یہ جنگ رقم کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس 25-26 دنوں کی جنگ میں ابھی تک 1500 ایرانی شہید ہو چکے ہیں، کوئی 18,000 زخمی ہیں، 31 اسرائیلی بھی مارے گئے، 5,000 زخمی ہیں، لبنان میں 1000 شہری شہید ہوئے جس کا ذکر ہی میڈیا نہیں کرتا، وہ 2500 زخمی، 8-10 لاکھ افراد وہاں بھی ڈسپلیس ہیں۔ امریکہ کے بھی 3 فوجی مارے گئے ہیں، 13 فوجی، 200 زخمی ہیں۔ تو بہرحال ایک تو بات یہ سمجھ آ رہی ہے، مدعے کے اوپر آتے ہیں، جو باریک بات ہے کہ جو پاکستان کے موجودہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ عاصم ملک صاحب ہیں، ان کے حوالے سے تصدیق کر رہا ہے بین الاقوامی میڈیا کہ وہ اصل میں رابطے میں ہیں سٹیو وٹکاف، جو ان کا نمائندہ خصوصی ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، ٹرمپ کا، امریکی ایڈمنسٹریشن کا، اور ساتھ جو اس کے داماد ہیں جیرارڈ کشنر، اس کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو رابطہ ہے، اس کی تصدیق ایک سے زائد بین الاقوامی ادارے کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہیلو ہائی اور نیگوسیشن شروع ہوئی۔ اس کی تصدیق کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ماضی قریب میں بھی پاکستان کے ساتھ معاملات ہوں جنگ کے بعد، اس سے پہلے، اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم میں تعاون ہو، تو یہ صاحب جو ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ انہی ذمہ داروں کے ساتھ، اس سے پہلے سینٹ کام کے ایک سربراہ تھے، ان کے ساتھ روابط میں تھے، جس کی تصدیق ہوا کرتی تھی اور ٹرمپ پہ شکریہ بھی ادا کیا کرتا تھا۔ تو یہ کہنا کہ ان کا رابطہ نہیں ہے، یہ ماضی میں ثابت ہوتا ہے کہ رابطے تھے، تو اب اگر رابطہ ہوا تو وہ بھی ماننے کو جی چاہتا ہے۔ دوسری بات، جو آرمی چیف فیلڈ مارشل کی ٹیلی فونک کال کی کہانی ہے، یہ تو جو فائنینشیل ٹائم ہے اس نے بھی تصدیق کی ہے، وائٹ ہاؤس بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اتوار کو فیلڈ مارشل سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سی این این نے خبر چھاپی، 2 ادارے ایسے ہیں جن کی خبریں اس سلسلے میں بڑی اہمیت کی حامل تھیں، ایک سی این این اور ایک فائنینشیل ٹائمز کی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ایکزیس نامی جو ادارہ ہے وہ اسلام آباد کا ذکر کر رہا ہے، فائنینشیل ٹائمز ذکر کر رہا ہے اسلام آباد کا، سی این این، بلومبرگ، رائٹرز، بی بی سی
اور تو اور جو انڈین نیوز ایجنسی ہے ANI، انہوں نے وائٹ ہاؤس سے جب سوال پوچھا تو ان کو بھی جواب تسلی بخش جب ملا تو وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو 6 سے زائد بین الاقوامی اہم نشریاتی ادارے ان ثالثین کا، پاکستان کے کردار کا ذکر کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے تمام ادارے بک تو نہیں گئے نا، جو ہمارے عام تاثر ہوتا ہے کہ فلاں ادارہ بھی بک گیا ہے، تو یہ بکے نہیں ہیں، کوئی ہو رہا ہے، کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر مگر اور جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ جائز ہیں، ان کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں۔ تو دیکھیے اب عرب نیوز نے، جو تازہ ترین خبر میں آپ کو دوں اس شام کی، عرب نیوز نے تصدیق کی ہے کہ جو مجتبیٰ خامنئی ہیں، نئے سپریم لیڈر، وہ مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں۔ جو ان کے سپیکر ہیں غالباف صاحب، ان کے حوالے سے خبر ہے کہ جو ٹرمپ نے کہا کہ ایک معزز شخصیت سے رابطے میں، کہ وہ اصل میں وہ شخص ہیں، اور اگر مذاکرات اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے اطلاع ہے کہ وہ اسلام آباد آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ ابھی اس کو 1-2 دنوں کا وقت دیا جا رہا ہے، اعتماد سازی کی جا رہی ہے۔ پھر مائیکل کوگلمین جو مشہور امریکی تجزیہ نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں، یہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کو بہت بہتر سمجھتے ہیں دیگر رہنماؤں کی نسبت۔ شیریں مزاری کا تبصرہ پڑا تھا، ایک جگہ پہ چھپا ہوا تھا، وہ بھی خوش آئند کہہ رہی تھیں لیکن ساتھ تحفظات کا اظہار کر رہی تھیں۔ اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، منڈے کو ہی ان کا اس ساری پیش رفت کے بعد ایرانین جو صدر ہیں مسعود صاحب، ان سے بھی رابطہ ہوا۔ اس بیچ میں یہ ترکیہ، مصر، عمان، پاکستان، ان سب کے وزرائے خارجہ، ایرانین وزراء خارجہ کے ساتھ یہ کئی ایک ٹیلی فونک رابطے پچھلے 48 گھنٹوں میں ہو چکے ہیں، جو اس بات کی تصدیق ہے کہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ سیز فائر کا اعلان اس کی پہلی تصدیق ہے۔ سپوائلر آبویسلی اس میں اسرائیل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سپوائلر نہیں ہو سکتا۔ اور جو خبر CNN نے چھاپی اور 15 نکات کی جو بات ہو رہی ہے، CNN یہ کہتا ہے، ان کے 4 صحافیوں نے یہ خبر چھاپی، بڑا تفصیلی ڈیٹیل خبر تھی، چاروں مستند صحافی جنہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا یہ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے بعد مذاکرات اور سیز فائر جو ہیں اس کے اوپر دیر از اے پرپوزل فار پاکستان ٹو ہوسٹ اے میٹنگ بٹوین دی US اینڈ ایران لیٹر دس ویک وچ JD وینس جو نائب صدر ہیں could attend۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 مستند ذرائع نے تصدیق کی کہ جو نائب صدر امریکہ کے ہیں وہ لیٹر ان دس ویک اس مذاکراتی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں، جو کہ اسلام آباد میں پاکستان میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان دیر از اے پرپوزل فار پاکستان کہ پاکستان اسے ہوسٹ کرے۔ وجہ سعودی عرب کا اعتماد پاکستان کے اوپر، ایرانی قیادت شکریہ ادا کرے پاکستان کا۔ اس سلسلے میں اگر پاکستان نے نیگوسیشن کی یا مذاکرات کی کہانی دی تو ٹرمپ اگر کسی پہ اعتماد کر سکتا تو وہ بھی پاکستان ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان کا نام، اور پھر ترکیہ، مصر اور دیگر کا کردار تو آپ کے سامنے ہی ہے، یہ پریشان تھے کہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ آگے لکھتی ہیں کہ رویوں میں جو تبدیلی آئی نا ٹرمپ کی، جو وجہ میں نے پہلے سوال کی صورت میں اٹھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو خلیجی اتحادی ہیں امریکہ کے، جتنے بھی یہ ممالک ہیں، UAE، قطر، کویت، بحرین، سعودی عرب، جہاں پہ امریکی دفاعی بیسز ہیں، دفاعی اڈے ہیں، اربوں روپے، اربوں ڈالر دیتا ہے خلیجی ممالک انہیں، انہوں نے ایران کی جانب سے جو رد عمل آیا تھا جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے انرجی انفراسٹرکچر کو اڑا دیں گے، تو ایران نے آگے سے نقشے جاری کیے اور بتایا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں پھر فلاں فلاں جگہ کو ہٹ کریں گے۔ تو وہ جو ایران کی دھمکی تھی یا ایران کا رد عمل تھا، اس کے اوپر ان ممالک نے ٹرمپ کو بتایا، CNN لکھ رہا ہے کہ اس کے بڑے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ اس الٹیمیٹم سے پیچھے ہٹے اور سیز فائر کی جانب گئے، اور بیچ میں یہ مذاکرات کی کہانی بھی چل پڑی تھی۔ اچھا، یہ جو اعلان کیا ٹرمپ نے، یہ کل جب کیا تو وہ ہفتہ شروع ہونے سے، یعنی ورکنگ ڈے، بزنس ڈے شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے کیا۔ تو اسکیپٹیکل میں اس لیے بھی ہوں کہ یہ چونکہ ورکنگ ڈے شروع ہو رہا تھا تو اس نے مارکیٹ کا ماحول بہتر کرنے کے لیے، اعتماد ڈالنے کے لیے، کچھ لوگوں کو یہ رائے ہے کہ وقتی یہ پاز ہے، وقفہ ہے، مارکیٹ بحال رہے، کریش نہ کرے، تیل کی قیمتیں اوپر نہ جائیں، کاروباری حضرات متوجہ رہیں، تو اس لیے کیا۔ یہ بھی CNN لکھا ہے۔ لیکن CNN ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ سب کے باوجود جہاں پہ یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں، بدستور جو میرینز ہیں، ان کے اسپیشل جو فورسز ہیں، وہ مشرق وسطیٰ تعینات بھی ہو رہے ہیں۔ شروع میں جب یہ کل میں نے آپ کو خبر دی اور آپ نے دیکھا پھر مختلف میڈیا ہاؤسز پہ، تو جو ان کے سپیکر ہیں ایران کے، محمد باقر غالباف صاحب، انہوں نے اس کی تردید کی تھی۔ لیکن آج جب میں شام آپ سے مخاطب ہوں تو آج عرب نیوز تصدیق کر رہا ہے، BBC نے بھی ایک جگہ تصدیق کی ہے کہ ایرانی عہدیدار نے کہا اگر پاکستان اس کا حصہ بنتا ہے تو ہم اس میں غور کریں گے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے، کتنی سنجیدگی سے لینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو تھا کہ ایران کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ کاری ہے، میری ذاتی رائے میں براہ راست رابطہ کاری سے پہلے انڈائریکٹ رابطہ کاری تھی، اور جو پیغامات کی ترسیل تھی وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر آگے لکھتا ہے وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے خاتون کیرولائن،
ان سے جب پوچھا گیا اس مذاکراتی عمل اور پاکستان کے کردار کے اوپر تو انہوں نے کہا دیز آر سینسٹیو ڈپلومیٹک ڈسکشنز اینڈ the US will not negotiate through press. یہ بڑی حساس معاملے کی پیش رفت ہے مذاکرات کی اور امریکہ اس کو پریس کے ذریعے ڈیل نہیں کرنا چاہتا. اور یہ سی این این آگے لکھتا ہے کہ ہمیں 4 سے زائد ذرائع نے تصدیق کی کہ پاکستان ترکیہ، مصر اور عمان مذاکرات کی کوششوں کا حصہ ہیں. ان کے نزدیک 2 اہم نکتے ہیں، ایک تو جنگ میں سیز فائر ہو اور دوسرا جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھلوانے کا بندوبست کیا جائے. پھر یہ کہتے ہیں کہ سی این این لکھتا ہے کہ 2 علاقائی ذرائع نے، ریجنل ذرائع نے، یعنی اس کا مطلب ہے اس علاقے کے 2 ممالک کے کچھ ذمہ داروں نے سی این این کو بتایا کہ اصل میں امریکہ نے 15 نکات دیے ہیں ان مذاکرات کاروں کو. ایران کی سرکار تصدیق کر رہی ہے آج شام کی تازہ خبروں کے مطابق کہ وہ نکات ان تک پہنچے ہیں. اب آ جاتا ہے المیہ اس میں. یہ جو 15 نکات امریکہ اس مذاکراتی عمل میں پیش کر رہا ہے، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایران مکمل طور پر انہیں قبول کرنے سے انکاری ہوگا. اس کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل مجھے لگتا ہوگا ایران کے لیے. مثال کے طور پر پچھلے برس جون میں جو مذاکرات ہو رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے. 1 کہ یہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا سکتے، 2 جو یورینیم افسودہ مجھے دے دیں، 3 ان کی جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے، بیلسٹک ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی ختم ہو، 4 میری من مرضی کے مطابق ہر شے پہ ایگریمنٹ کریں. تو یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جو ایران کے دفاعی حق سے جڑی ہیں، اس سے تو ایران پیچھے نہیں ہٹے گا. وہاں ڈیڈ لاک ہو کے نئی صورت کیا نکلتی ہے، دس ول بی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سیز فائر ہو سکتا ہے، مذاکراتی عمل بھی شروع ہو سکتے ہیں جو کہ ایک ہوا کا جھونکا ہے، جاری ہونا چاہیے. پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان ہیز ڈیولپڈ اے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اوور لاسٹ ایئر اینڈ ہیز لانگ مینٹینڈ ڈسکشن ود دی ایرانین رجیم. کہ پاکستان پچھلے سال کے بعد امریکی انتظامیہ سے بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے اور اس بیچ میں ایران کے ساتھ بھی عمدہ تعلقات اس کے لیے رہے ہیں. اور جو میں نے کہا اسے چیف کے جو رابطے ہیں اس کا حوالہ دے رہا ہے. اور پھر آگے جو پاکستان کے دفتر خارجہ سے جب اس معاملے پہ بات کیجیے جو طاہر اندرابی صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا اگر دونوں جو فریقین یعنی ایران اور امریکہ مانتے ہیں تو پاکستان از آلویز ریڈی ٹو ہوسٹ ٹاکس. ہم پھر مذاکرات کی میزبانی کرنے کو تیار ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ مائیکل کوگلمین کی سٹوری میں نے آپ کو سنائی کہ اس کے بعد جو ترکیہ اور دیگر ممالک ہیں، ترکیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں حقان فیدان، اور ایرانی جو عباس عراقی صاحب ہیں، مصری بدر صاحب جو ہیں، اور ان کی وٹکوف سے اتوار کو رابطہ کاری ہوئی اور برطانیہ جیسا ملک بھی اس کی آگاہی کی تصدیق کر رہا ہے. یہ بی بی سی نے اسے رپورٹ کیا. سوموار کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سائیڈ ڈیولپمنٹ سے جے ڈی وینس جو ان کے نائب صدر ہیں، انہوں نے اسرائیلی حکام کو بھی اعتماد میں لیا. گو کہ جو شیطانی کردار ہے وہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہماری ایئر فورسز کاروائیاں جاری رکھیں گی اور ہم جنگ ہماری فورس بند کرے گی جب بھی کرے گی. ہم ابھی جنگ بند کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور مسلسل حملے بھی جاری ہیں. جو رائٹرز نے دعویٰ کیا، رائٹرز نے یہ کہا کہ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف، جیرارڈ کشنر اور پاکستان اور پھر ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر یہ اسلام آباد بیٹھ سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے رائٹرز نے دعویٰ کیا تھا. جب ٹرمپ سے یہ پوچھا گیا، وہ ہیلی کاپٹر پہ واک کر کے جا رہا تھا، تو ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں وہ پاکستان جا رہے ہیں مذاکرات کے عمل کے لیے. تو ٹرمپ نے ایک بڑی معنی خیز خاموشی رکھی، جواب نہیں دیا. نوئنگ ٹرمپ، جتنا میں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں عام صحافی کے طور پر، طالب علم کے طور پر، بڑبولا ہے، بات روک نہیں سکتا. تو اگر بات روکی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، تو یہ اسبات ہے. ابھی وقت سے پہلے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ اس کی خاموشی معنی خیز ہے، پیغام لیے ہوئے ہے کہ ہاں ایسا ہے. اور سچی بات یہ کل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اٹ از امریکہ جس نے پہلے بلنک کیا، جس نے پہلے آنکھ جھپ کی ہے سیز فائر کا اعلان کر کے. ایران نے نہیں جھپکی تھی. ایگزاسٹ ہو چکی ہے صورتحال. جتنی بڑی مائٹ ہو، جتنی بڑی قوت ہو، ایران نے ثابت کیا کہ وہ کس قدر ڈٹرمینیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. ترکی کی ایک نیوز ایجنسی سرکاری انادولو، اس نے یہ تصدیق کی ہے کہ 1 یا 2 دن میں امریکی وفد پاکستان آ سکتا ہے. ایران کا اعتماد ہے پاکستان کو اور وہ حاصل ہے، جلد وہ تیار ہو سکتا ہے. جو میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ جنگ کے اوپر اس نے کل ٹرمپ نے کہا کہ یہ پیٹ ہیگزٹ تھا جو سیکرٹری آف وار ہے ان کا، جو کبھی فاکس نیوز کا اینکر ہوتا تھا، جس نے کہا تھا کہ لیٹس گو فار اٹ، کیا وہ اٹیک کرتے ہیں. اس سے پہلے نیتن یاہو کی فون تھی ٹرمپ کو. تو اب سیز فائر کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے ٹرمپ نشاندہی کر رہا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا جنگ میں جاؤں، دس از ہاؤ ہی از. تو مجھے لگتا ہے اس کی بلی بھی چڑھائی جا سکتی ہے. کچھ امریکن آؤٹ لیٹس یہ مان رہے ہیں کہ اس کے اوپر اسٹیو
پیٹ ہیگزت کے اوپر بہت دباؤ ہے کہ یہ ریزائن کرے. میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ ریزائن کرے گا جنگ کے بیچ، کیونکہ یہ اس سے پہلے جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو کینٹ ریزائن کر چکا تھا، اس کے بعد اگر جنگ کے بیچ ایک وزیر استعفیٰ دیتا ہے تو دس ول بی اے بلو بیک، سیٹ بیک، اور یہ اعتراف ہوگا کہ ناکامی ہوئی ہے. جو میں نے ذکر کیا بھارتی نیوز چینلز کا، تو وہاں پہ ان کے مختلف جرنیل یا مختلف سفارتکار، تجزیہ نگار، اور آپ جے شنکر کو بھی یاد آیا کہ عباس عراقچی سے بات کرنی اور مذاکرات کے اوپر ہم نے بھی بات کرنی، پہلے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے، اور وہ ایک آیت انہوں نے پوسٹ کی تھی کہ اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی ایران جو ہے وہ 1.1 ملین بیرل تیل روزانہ پیدا کر رہا تھا، ادھر سے گزرتا تھا آبِ ہرمز سے، جو کہ $65 فی بیرل پہ ایران بیچتا تھا. اس جنگ کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی تیل پیدا کر رہا ہے، لیکن اب وہ $110 فی بیرل ہو چکا ہے، تو ایران اس سے فائدہ مند ہو رہا ہے. وائٹ ہاؤس کی تصدیق میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے بات ہوئی. اس میں جہاں تک پاکستانی حکام ہیں، یہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر گامزن ہیں، کیونکہ اٹ از ٹو ارلی ٹو کلیم کہ ہم نے امن کروا دیا یا جنگ بندی کروا دی. ابھی وہ شرائط، ایران کا جواب، ایران کو آن بورڈ لینا، خطے کے ممالک کا اعتماد، اس کو لے کر کے اگر 5-6 دن چلا جائے گا تو پھر کوئی شکل نکلے گی. ابتدا میں جنگ بندی ہونا بڑی کامیابی ہے، دوسری صورت میں مذاکرات کے لیے حامی بھرنا بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور تیسری صورت میں اس میں سے کچھ بھی نکل آئے جو کہ جنگ بندی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہو، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.